بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتہم العالیہ، حضرات اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، یارمم پشتو شد پشتو ندانم چے کنم او بگوی دل تراش من ندانم چے کنم. گزارش یہ ہے کہ آپ کی زبان پشتو ہے وہ مجھے آتی نہیں ہے، میری زبان بلوچی وہ آپ کو آتی نہیں، تو آپ عالم بالپشتو ہے اور جاہل عن البلوچی ہے، میں والا عالم بالبلوچی ہوں والجاہل عن البشتو. اب آپ بتاؤ کہ اردو آپ کو سمجھ میں آتی ہے تو اردو میں گفتگو کروں، اور اگر عربی آپ کہیں تو پھر عربی میں، لیکن عربی میری وہی لنگڑی لوڑی عربی ہوگی، شاید آپ کو پڑھے یا نہ پڑھے. اب آپ کی مرضی ہے، یعنی اذا ابتلیت ببلیتین فاختر اہونہما، یا ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار اہونہما. اب گزارش یہ ہے کہ آپ کے لیے اہون البلیتین پشتو ہے یا اردو ہے؟ اردو سمجھ میں آتی ہے؟ شکر ہے. آپ بھی طالب علم ہیں، میں بھی طالب علم ہوں، اور تا موت جب تک آپ زندہ ہے تا حیات ہم طالب علم ہی رہیں گے. اور جس نے اپنے آپ کو کامل سمجھا اس دنیا کے اندر کہ میں مکمل ہو گیا، عالم بن گیا، مشکات پڑھنے کے بعد اور دور حدیث پڑھنے کے بعد سند آپ کو مل جائے گی، شہادت العالمیہ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ عالم بن گیا، بلکہ یہ شہادت اور یہ سند ملتی ہے اس بات کی کہ اس بندے کے اندر مطالعہ اور کتاب عبارت پڑھنے کی صلاحیت نہیں تھی پہلے، ہم نے اب اس کو عبارت پہ چلایا ہے، اصطلاحات اس کو ہم نے پڑھائی ہے. اب ہم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اگر یہ محنت کرے تو طریقہ راستہ ہم نے ان کو بتا دیا ہے، ارات الطریق ہم نے کر لی ہے. ایصال الی المطلوب جو ہے نا، یہ خود بخود اللہ اس کو مطلوب تک پہنچا دے گا. اس لیے یہ اس بات کی گواہی ہوتی ہے کہ یہ صرف یہ صلاحیت اس میں مطالعہ کرنے کی پیدا ہو گئی ہے. رب زدنی علما، جو طلباء ثالثہ رابعہ ثانیہ نحمیر ہدایت کافیہ شرح جامی جنہوں نے کتابیں پڑھی ہے تو انشاء طلب پر دلالت کرتا ہے. رب زدنی علما، یا رب اطلب منک زیادت فی العلم، یا رب اطلب زیادت العلم. اے اللہ میں محمد طالب ہوں اور علم میرا مطلوب ہے، زیادتی علم میرا مطلوب ہے، اور دے اور دے اور دے. آخر وصال تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے رہے. خلاصہ یہ نکلا، اضرب زیدن کا معنی یہ ہے کہ اطلب منک ضرب زیدن. اضرب زیدن کا معنی ہوگا اطلب منک ضرب زیدن، اور جو طالب ہو ضرب زید کا تو وہ تو طالب ہی ہے. یہاں اطلب منک زیادت العلم، محمد رسول اللہ طالب ہے اور زیادت یہ علم، اور علم مطلوب ہے، اور اللہ مطلوب من اللہ ہے کہ اے اللہ دے دے اور دے دے. جب نبی آخر تک طالب ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تا حیات یہ ہے کہ اللہ ہمیں طالب علم رکھے. آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟
دوسری بات جو مجھے آپ سے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ طالب جب تک اپنے مطلوب کو حاصل نہ کرے، طالب جب تک اپنے یہ ہے کہ مطلوب کو حاصل نہ کرے تو طالب پھر بے چین رہتا ہے، وہ طلب میں رہتا ہے، وہ طلب میں رہتا ہے، اور وہ مستقل اس انتظار میں اور بھاگ دوڑ میں کہ کسی طرح میں اپنے مطلوب کو حاصل کر دوں۔ اب جب کہ آپ طالب ہیں تو مطلوب آپ کا علم ہے، اور یہ وہ علم ہے کہ العلم الموصل الی اللہ ہے، جو اللہ تک آپ کو پہنچائے گا۔ طالب جب تک اپنے مطلوب تک نہ پہنچے، کوئی طالب الدینار ہے، کوئی طالب الدرہم ہے، طالب الربیات ہے، طالب السیارات ہے، اور طالب المناصب العالیہ ہے۔ کوئی سرکاری منصب چاہتا ہے، طالب ہے، وہ منصب اس کا مطلوب ہے۔ جب تک اپنے مطلوب کو حاصل نہ کرے، ادھر درخواست دیتا ہے، ادھر درخواست دیتا ہے، ادھر جاتا ہے، ادھر جاتا ہے۔ کوئی طالب الدینار ہے، اور دینار جب تک اس کو مکمل وافر مقدار میں دنانیر اس کے پاس نہیں آئے وہ بے چین رہتا ہے۔ آپ دیکھیں گے لوگ رات دن بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ آپ کے اسی سردی کے اندر حضرت کی جگہ ہے پیر فیروز شاہ دامت برکاتہم العالیہ، ان کی جگہ میں جب بھی آتا ہوں یہاں ان کے یہاں رہتا ہوں، لیکن وہ شہر کے اندر رہتا ہے۔ پوری رات ڈر ڈر گاڑیوں کے ٹر ٹر چلتا رہتا ہے۔ مانا روزگار کے لیے لوگ نہ رات کو آرام کرتے نہ دن کو آرام کرتے۔ یہ روزگار اور یہ پیسے ان کا مطلوب ہے، وہ آرام نہیں کرتے۔ میرا اور آپ کا مطلوب علم ہے، ہم کیوں آرام کرتے؟ تروم العز ثم تنام لیلا، تروم العز ثم تنام لیلا، یغوص البحر من طلب العالی۔ عزت چاہتے ہو، مرتبہ چاہتے ہو، اور پھر رات کو سوتے ہو۔ تضربها ثم تزاجرها، آپ پڑھیں گے مشکات جلد ثانی میں، بیوی کی پٹائی بھی کرتے ہو اور پھر رات کو گرم چیز کھا کر کے اس کے ساتھ ہم بستری بھی کرتے ہو۔ ثم استبعاد کے لیے ہے، اس کا ما قبل اور ما بعد عقل اس کی اجازت نہیں دیتی کہ دونوں جمع ہو جائیں۔ تضربها ثم تزاجرها، لا ينبغي ولا يجوز ان يجتمع الضرب والمزاجات۔ اگر بیوی کی پٹائی کرتے ہو تو ہم بستری نہیں کرو، ہم بستری کرتے ہو تو پھر پٹائی نہ کرو۔ عزت چاہتے ہو، تروم العزت ثم تنام لیلا، عزت چاہتے ہو تو پھر سو نہیں، اور سوتے ہو تو پھر عزت نہیں ملے گی۔ علم چاہتے ہو تو پھر آرام نہ کرو، اور آرام کرتے ہو تو پھر علم نہیں ملے گا۔ اس لیے آرام کرنا، راحت پسندی اور عیاشی یہ علم کے منافی ہے، اور شے کا جو منافی ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ جمع نہیں ہوتا۔ پیسوں کے لیے لوگ آرام نہیں کرتے، اور ہم اور آپ آرام کر رہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آئے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ رات کو میں نے اس کو کھانا کھلایا۔ اس زمانے میں یہ لائٹیں اور یہ روشنی نہیں ہوتی تھی، وہ چراغ ہوتا تھا تیل والا۔ تو حضرت نے کھانا کھانے کے بعد عشاء کو کتاب لے لی ہاتھ میں نے چراغوں کو دے دیا، چراغ کی روشنی میں وہ مطالعہ کر رہا تھا، اور میں سو گیا۔ آپ کے لیے پانی میں نے رکھا کہ آدھی رات کو اٹھیں گے تہجد پڑھیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ آدھی رات کو میں اٹھا، دیکھا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ مطالعہ کر رہا ہے۔ پھر میں سو گیا، پھر اٹھا، پھر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ مطالعہ کر رہا ہے۔ میں نے کہا لماذا لا تستریوا ایھا الاستاذ، حضرت آپ آرام کیوں نہیں کرتے؟ امام محمد کا جواب سن لینا ذرا، لماذا لا تستریوا، آپ آرام کیوں نہیں فرماتے؟ حضرت نے فرمایا کیف انام وقد نامت عیون المسلمین توکلا علینا، کیف انام، میں کیسے سو جاؤں، وقد نامت عیون المسلمین توکلا علینا، مسلمانوں نے ہم پر بھروسہ کیا، اعتماد کیا کہ یہ مولوی مطالعہ کریں گے، یہ علمی تحقیقات کریں گے، یہ ہمارے مسائل کو حل کریں گے۔ مولوی جب سوئے گا تو پوری کائنات سو جائے گی۔ مولوی کا دل جب غافل ہوگا تو پوری دنیا کا دل غافل ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے ہمارے لیے سونا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ پانی لوٹے کے اندر اسی طرح رہا، عشاء والے وضو سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فجر کی نماز بھی پڑھی۔ تو ہم تو کون ہیں؟ ہم تو محمدی لوگ ہیں، ہم حنفی لوگ ہیں۔
ہم محمد بن الحسن شیبانی کے نام لینے والے ہیں. گزارش یہ ہے، یہ راحتون نے اور یہ اللہ کا عیاشیون نے اور یہ آرام پسندی نے اس چیز نے ہمیں علم سے کاٹا. جرائد نے، اخبارات نے اور دنیا کے کر و فر نے، دنیا کے لش پش ہونے نے، ان چیزوں نے ہمیں کاٹ دیا. آپ سے میری گزارش ہوگی، وہ فارسی والا کہتے ہیں کہ عزت خیش در دست خیش، اپنے آپ کو پہچان لو اور اپنے ہدف کو پہچان لو کہ ہمیں کہاں پہ جانا ہے. سرت من البصرۃ الی الکوفہ، آپ کی سفر کی ابتدا بصرہ سے اور منزل آپ کی جا کر کے کوفے پہ. مسافر جب چلتا ہے تو پھر وہ درمیان میں زیادہ آرام نہیں کرتا، کہیں زیادہ تھک گیا تو کسی درخت کے نیچے تھوڑا سا جیسے مسافر آرام کرتا ہے. یہ دنیا آرام گاہ نہیں ہے، یہاں آرام نہیں کرنا ہے. مالی الدنیا وما انا للدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها، ادھر آرام کرنا نہیں ہے. آدمی جب اپنے منزل پہ جا کر کے پہنچے گا تو پھر ادھر آرام کرے گا. یہ سائر، یہ مسافر، یہ درمیان میں چلتا رہے گا اور الی الکوفۃ، کوفے پہ جب پہنچے گا تو پھر آرام کرے گا. میری اور آپ کی آرام کی جگہ یہ نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ الہ ہے. ہمارے اصل جو ہے نا اللہ ہے، وہ واجب الوجود ہے، لذاتی بذاتی لعینہ بعینہ لنفسی بنفسی، جس کا وجود ہے. ہم تو ممکن الوجود ہیں. اصل جو ہے نا ممکن الوجود کے، وہ واجب الوجود ہے. جب ہم اس اصل کے پاس جائیں گے، کل شیء یعود الی اصلی، ادھر آرام کریں گے، ادھر آرام نہیں کرنا. ساتھی محنت کریں گے نہیں کریں گے؟ محنت کریں گے نہیں کریں گے؟ پھر یہ جو جہاز دیکھا نا آپ نے، جہاز اوپر جاتا ہے گر گر گر، اس کے اندر جو لوگ سوار ہیں ان کو آواز نہیں آتی، جہاز کے اندر آواز نہیں ہوتی. نیچے میلوں کے میل دور دور لوگ دیکھ رہے ہیں اور سخت آواز ہے اس کی. 70,000 40,000 50,000 فٹ کے اوپر ہے، اس کی آواز کئی میلوں میں، کئی میلوں میں. لیکن جو جہاز میں اوپر جا رہے ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں ہے ان کہ ہم کتنے اونچے ہیں اور اس کی آواز کتنی ہے جہاز کی. آپ بہت اونچے ہیں، انگریز پوری دنیا آپ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ ملنگ ہیں، آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے. آپ کو بات سمجھ میں آگی نہیں آگی؟ آپ کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ ملا کہاں پہنچا ہے اور کیا کر رہا ہے. مدرسوں میں ہم پڑھاتے قائد حبیبی، مدرسے میں پڑھاتے قائد بغدادی، مدرسے میں پڑھاتے قائد نورانی، مدرسے میں پڑھاتے قائد یسرنا القرآن، مدرسے میں پڑھاتے قائد بغدادی، اور یہ بدبخت کہتے القاعدہ والے آئے ہوئے. آپ کو سمجھ میں نہیں ہے؟ مدرسے میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مدرسے میں چھوٹے چھوٹے بچے، وہ اللہ آپ کا بھلا کرے جھوم رہے، قرآن پڑھ رہے. آپ سمجھ رہے؟ قائد بغدادی، قائد حبیبی، قائد نورانی، قائد یسرنا القرآن، یہ قاعدہ وہ پڑھ رہے ہیں، لیکن انگریز لکھتا ہے کہ یہ القاعدہ والے آئے. تو یہ تو خرزہ ہے اور کون ہے؟ سمجھے؟ اس کو تو پتہ کرو اس انگریز کو کہ بھئی ہم تو قاعدہ پڑھاتے ہیں، القاعدہ والے نہیں ہیں. لیکن قاعدہ کے لفظ سے وہ اتنا ڈر گیا ہے، یہ قاعدہ بغدادی ہے، قاعدہ نورانی ہے، وہ کہتے ہیں یہ القاعدہ والے. آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ لیکن انگریز نے اپنے بندے، اپنے چمچے بھیجے، جاؤ مدرسوں میں کیا ہو رہا، تو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ناک بھی صاف کرنا نہیں جاتے، وہ بھی ایسے قاعدہ پڑھ رہے جب جھوم رہے. تو انگریز کہتا ہے یہ بچپن سے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو یہ ہلانا سکھاتے ہیں. مولوی لوگ مدرسے میں سکھاتے ہیں ہلانا، یہ بڑے ہو جائیں گے یہ ہم کو ہلائیں گے. آپ کو سمجھ نہیں ہے؟ حضرت کا کیا نام ہو؟ شیخ رحیم اللہ. تو انگریز کہتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ تو قاعدہ غریب پڑھاتے، مشکات پڑھاتے.
اب عبارت پڑھنے والے جیسے کہ ابھی میں ادھر آیا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. اب یہ آپ اس طرح پڑھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ شیخ رحیم اللہ ان کو سکھاتا ہے، ہلانا سکھاتا ہے. یہ ان میں سے ایک ایک جب ہم تیار ہو جائیں گے تو پھر انگریز کو ہلائیں گے، خوب ہلائیں گے. آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اس لیے آپ کے پاور کا آپ کو پتہ نہیں ہے، جہاز والوں کو اپنا کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن پوری دنیا کے کان خراب ہو گئے، ان کا دماغ خراب ہو گئے. اس کی کتنی اونچی آواز ہے، میری اور آپ کی آواز نہیں بلکہ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اشہد ان لا الہ، یہ آواز دنیا کے پورے تمام اطراف میں پہنچ چکی ہے. یہ آواز جنگلوں میں بھی پہنچ چکی ہے، یہ آواز آسمانوں میں بھی پہنچ چکی ہے، یہ آواز لوگوں کے محلوں میں بھی پہنچ چکی ہے. اور وہ دروازے بند ہیں، گن مین کھڑے ہیں، لیکن یہ کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، وہ اس طرح کانپ رہے ہیں، وہ کانپ رہے ہیں کہ یہ ملا کیا کر رہے ہیں. اس لیے سال ہر سال میں کتنے حافظ بنتے ہیں. یہ راوڑ والے الگ بسترے اٹھائے ہوئے، ختم نبوت والے الگ اٹھائے ہوئے، مجاہدین الگ کام کر رہے ہیں الحمدللہ. کوئی جہاد بھی سیف کر رہا، کوئی جہاد بھی تدریس کر رہا، کوئی جہاد بھی تصنیف کر رہا. سارے اللہ کی طرف دعوت بلا رہے ہیں کہ سب اللہ کے پاس جانا ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. المؤذن يدعو بأذانه إلى الله، والمصنف يدعو بتصنيفه إلى الله، والمدرس يدعو بتدریسه إلى الله. ہر ایک إلى اللہ بلا رہے. یہ ہماری دعوت جو ہے نا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت. ابھی میں پچھلے ہفتے میں گیا تھا عمرے کے لیے، تو ہم لوگ خیبر گئے. وہاں سے مدینے سے 200-300 کلومیٹر کے فاصلے پر خیبر گئے. اس کے کعب بن اشرف کے اس محلے میں، اور اس کے اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ جو اس کا بنگلہ تھا اور جو قلعہ تھا اس کا پہاڑ کے اوپر، اور جو گیٹ لگا ہوا ہے، اس گیٹ کو کیسے حضرت علی نے ہلایا، کیسے حضرت علی نے ہلا کر کے گیٹ کو توڑ دیا. سب کو سبحان اللہ. خدا کی قسم اس آبادی کو دیکھ کر کے میں روتا رہا. یہ لوگ کیسے مجاہد، اور یہ لوگ کیسے. لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيُحِبُّهُ رَسُولُهُ. یہ کئی دن سے یہ فتح نہیں ہو رہا. کل یہ جھنڈا دے دوں گا ایک آدمی کو، اس کے ہاتھ پہ اللہ اس قلعہ کو فتح کرے گا. اس نے جا کر کے گیٹ کو ایسے پکڑا، پھینک دیا گیٹ کو. ہم لوگ بڑے طاقتور ہیں، ہم لوگ ڈبل روٹی والے نہیں ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ڈبل روٹی نہیں ہے. ہم لوگ اللہ آپ کا بھلا کرے بہت طاقتور لوگ ہیں. ہماری طاقت نے پوری دنیا کو پریشان کر دیا. ہماری طاقت نے، حضرت جیسے بیٹھے ہوئے یہاں پر فقیر اور مسکین، اتنی بڑی تعداد طلبہ مشکات ان سے پڑھ رہے، دورہ ان سے پڑھ رہے. میں خود جامع فاروقی میں 30 سال رہا، اور یہ کہ 8-10 سال تو میں پڑھتا رہا. اس کے بعد میں نکلا ایک جنگل کے اندر. ایسے طلبہ اللہ نے بہت لائے. ہمیں مدرسے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں محلے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کو کسی درخت کے نیچے بھی بٹھاؤ تو یہ ملنگ، یہ اللہ کے عاشق، یہ نبی کے عاشق آ جائیں گے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. ہم کو کوئی دبا نہیں سکتا، ہم کو کوئی دبا نہیں سکتا. ہم لوگ ڈیر خطرناک لوگ ہیں، ہم لوگ بہت خطرناک قسم کے لوگ ہیں. لیکن علمی پاور، علمی طاقت، علمی رسوخ، علمی استحکام، یہ آپ کی ضروری ہے. آپ اپنا کام کرو، صرف میں، نحو میں، منطق میں، بلاغت میں، فقہ میں، اصول فقہ میں، حدیث میں، اصول حدیث میں آپ کمال حاصل کرو. آپ کو ملکہ تامہ حاصل ہونا چاہیے، کیفیت راسخۃ فی النفس. ہر فن مولا آپ کو ہونا چاہیے. آپ اپنا کام کریں، علم حاصل کریں، آپ اللہ کو حاصل کر لیں، آپ اللہ کو حاصل کر لیں، آپ کے دنیا کے سارے کام اللہ کر دیں گے. من کان للہ کان اللہ لہ. یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنى واسد فقرک. ابن آدم تو میرا کام کر لے، میں تیرا کام کروں گا. میں پیر فیروز شاہ کا کام کرتا ہوں تو اس سے مجھے ضرورت پڑے تو وہ بھی تو میرا کام کرے گا. یہ دنیا کچھ لو کچھ دو ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ خوب محنت کریں. آپ کو چاہیے، ایک بات آپ سے اور بھی کہہ دیتا ہوں. آپ نے دیکھا نا کہ وہ بدو عربی جو آ کر کے مسجد میں
اس نے اللہ آپ کا بھلا کر یہ کہ کیا ہے 2 رکعت پڑھ لی اور نبی سے ملا 2 رکعت پڑھی اور پھر دعا کیا اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا. بدو عربی اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا. حضرت نے فرمایا لقد زجقت، اور دوسری روایت لقد حجرت واسعا، اور دوسری ہے کہ لقد تزجقت اور لقد زجقت واسعا. اللہ کی رحمت وسیع ہے اور تو صرف کہتا ہے کہ محمد اور ہم دونوں جنت. پھر اس کے بعد جا کر کے تھوڑی دیر کے بعد وہ مسجد کے کنارے پہ صحن میں جا کر کے ایک طرف پہ پھر وہاں پیشاب پہ شروع ہو گئے شر شر شر. آپ نے دیکھا وہ قائل بھی تھا، سائل بھی تھا، بائل بھی تھا. قائل و سائل و بائل. پیشاب کرنا جب شروع کیا تو صحابہ نے کہا کہ مہ 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 مہ، رک جا، اکفف، کیوں پیشاب کرتے ہو؟ تو حضرت نے فرمایا دعوہ ولا تزرموہ، فرمایا اس کو چھوڑو، اترکوہ ولا تقطعوا علیہ بولہ، اس کے بول اس پر یہ ہے کہ کاٹو نہیں، جانے دو پیشاب کرے. اب اگر تم اس کو بھگاؤ گے نا، اس کو بھگاؤ گے تو پوری مسجد کو خراب کرے گا. اب ایک جگہ کو خراب کر رہا ہے اس کو ہم آسانی سے دھوئیں گے، اس کی مٹی اٹھائیں گے، لیکن تم لوگ اس کو بھگاؤ گے تو پھر شر پوری مسجد کو خراب کرے گا. تو پوری مسجد کو صاف کرنا اور اس کو پاک کرنا ہمارے لیے مشکل ہوگا ایک جگہ کو. اس موقع پر پھر نبی نے فرمایا انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین. کیا کہا؟ انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین. تمہیں بھیجا گیا تم مبعوث ہو. نبی شاگرد ہے، نبی استاد ہے، صحابہ اس کے شاگرد ہیں، اور نبی جیسے مبعوث ہوتا ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا. اللہ باعث ہے، نبی مبعوث ہے اور دنیا کے لوگ مبعوث الیہم ہے. تو جس طرح نبی مبعوث ہوتا ہے اس طرح نبی نے اپنے شاگردوں کو کہا انما بعثتم، تم لوگ مبعوث ہو. اب آپ بھی کہو الحمدللہ. آپ طلبہ جو ہوتے وہ مبعوث ہوتے، سب کو الحمدللہ آپ بھی مبعوث ہیں. فرق یہ ہے اس زمانے میں استاد ہوتا تھا مصحوب، شاگرد اس کا ہوتا تھا اللہ آپ کا بھلا کرے صحابی اور جمع اس کے اصحاب. صرف فرق کرنے کے لیے شاگرد استاد حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کے شاگرد صحابی ہے اور صحابہ، ٹھیک ہے. اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، یا یہ کہ اللہ کا الاصابہ فی معرفت الصحابہ. تو صحابہ صحابی شاگرد. اس کے بعد پھر تابعین کے زمانے میں پھر کیا ہوا؟ استاد مصحوب ہے اور شاگرد اس کا صاحب ہے. صاحب، صاحبان، صاحبین. پہلے کیا تھا؟ صحابی اور صحابہ، شاگرد صحابی. اور پھر فرق کرنے کے لیے تابعین کے زمانے میں پھر کیا ہوا؟ استاد جی مصحوب ہے، شاگرد اس کے ساتھ لگا ہوا ماشاءاللہ، دونوں پڑھا رہے ہیں، ہمیشہ لازم و ملزوم ہے. پھر شاگرد ہو گیا صاحب، پھر تسنیہ صاحبان. امام ابو حنیفہ کے جیسے کہ خاص طور پر امام محمد اور امام یوسف وہ صاحبان صاحبین. پھر اس کے بعد شاگرد ہو گیا تلمیذ. پھر شاگرد کیا ہو گیا؟ تلمیذ. لیکن پھر آگے جا کر کے ان میں جب فخر پیدا ہو گیا تو تا کے زبر کو زیر سے پھر ہو گیا تلمیذ. پھر تھا تلمیذ، پھر کیا ہو گیا؟ تلمیذ. پھر اس کے بعد آگے جا کر کے علم نکل گیا، فارسیوں کا زمانہ آ گیا تو انہوں نے تلمیذ کو بھی ختم کر دیا. انہوں نے کہا شاگرد. شاگرد استاد شاہ ہے اور طلبہ اس کے دائیں بائیں گئے. گرد شاہ، گرد شاہ کو کیا کر دیا؟ شاگرد کر دیا. استاد مولانا رحیم اللہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے شاگرد دائیں بائیں. اور اب ہمارے زمانے میں اسٹوڈنٹ، اب تو سب ختم، اب اسٹوڈنٹ. تو بولو ہم تو طلبہ ہیں، ہم تو طالب ہیں، ہم تو صاحب ہیں، صاحبان ہیں اور اصحاب ہیں. ہم اسٹوڈنٹ نہیں ہیں. ہم لوگ کیا ہیں؟ اسٹوڈنٹ نہیں ہیں. یہ ڈنٹمنٹ یہ چیزیں چھوڑو. مشکات میں مہارت حاصل کرو، بخاری میں، ترمذی میں، نسائی میں، ہدایہ میں، قدوری میں، شرح وقائع میں اور تفسیر میں، فقہ میں، اصول فقہ میں، ان میں آپ مہارت حاصل کرو. آپ ایک بہترین قسم کا عالم بنو، بہترین قسم کا عالم بنو. علم اور عمل دونوں کو
ساتھ ساتھ یہاں آپ کا استاد کیا کرتا ہے، اس کی نشست و برخاست کیا ہے، اس کی نمازوں کی کیفیت کیا ہے، ذکر و اذکار کی کیفیت کیا ہے، تلاوت کی کیفیت کیا ہے، اس کے اخلاق کیا ہے، لوگوں سے کس طریقے پر ملتا ہے، اس کو آپ لوگ نوٹ کر لو۔ عملی طریقہ بھی یہاں علم اور عمل دونوں سیکھیں۔ العلم بلا عمل وبال، علم ضرور حاصل کرو لیکن عمل نہیں ہوگا۔ العلم بلا عمل وبال والعمل بلا علم زلال والجمع بینہما کمال۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ العلم بلا عمل وبال والعمل بلا علم زلال والجمع بینہما کمال۔ بعض لوگ کہتے ہیں علماء کو جو علماء میں عمل نہیں ہے تو بھی تو جاہل ہے نا، سمجھے؟ تیرا عمل بھی علماء میں عمل نہیں ہے، تجھ سے پھر بھی مولوی اچھا ہے۔ تو کون سا عمل ہے؟ تو نور اللہ مرکدو کو نور اللہ مرکدو پڑھتا ہے، تو بہت بڑا بنا ہوا۔ نور اللہ مرکدو کو نور اللہ مرکدو پڑھتا ہے تو بہت بڑا آدمی بن گیا نا۔ اس لیے علم بھی ضروری ہے، عمل بھی ضروری ہے، دونوں کو جمع کرنا۔ العلم بلا عمل وبال والعمل بلا علم زلال والجمع بینہما کمال۔ یا کہو کہ جہاں عمل نہ ہو، العلم بلا عمل عقیم، عقیم وہ عورت ہوتی ہے جو بچہ نہ دے۔ علم میں جب عمل نہیں ہے تو پھر وہ عقیم ہے۔ العلم بلا عمل عقیم اور والعمل بلا علم، اور عمل بغیر علم کے سقیم، والجمع بینہما صراط مستقیم، ان کو جمع کرنا۔ اس لیے گزارش یہ جگہ آپ کی علمی بھی ہے، یہ جگہ آپ کی عملی بھی ہے۔ یہاں تقوی، علم، طہارت، یہ ساری چیزیں آپ حاصل کریں گے، آپ کمال کا مولوی بنے، کمال کا مولوی بنے، کمال کا مولوی بنے، اللہ آپ کو سب کچھ دے گا۔ لوگ کہتے مولوی بن کر کیا کھاؤ گے، کیا کھاؤ گے؟ ابھی مجھے پیر فیروز شاہ نے اتنا کھلایا، اب جیب میں گولی وہ کھا رہے کہ وہ ہضم ہو جائے، دوسری جگہ کھانا ہے، پھر یہ کہ اس کے بعد پھر گولی ڈالو کہ ہضم ہو جائے، پھر ابھی مولانا فضل الرحمان سے ملنا ادھر کھانا ہے، پھر اس کے بعد پیر صاحب کے ایک اور مرید ہے ادھر کھانا ہے، پھر اس کے بعد مولوی حمید وحید اللہ اور خلیل کے یہاں الگ کھانا ہے، پھر ایئرپورٹ پہ جاؤ الگ کھاؤ۔ شکم فقیراں تنور خداست درو ہر چیت فنا در فنا، اتنا کھاتے دوا کر کے کھاتے۔ دماغ لوگوں کا خراب ہے کہ مولوی بن کر کے کیا کھاؤ گے، کہاں سے شادی کرو گے، کیا کرو گے؟ وہ کروڑ پتی ہے، اس کی ایک بیوی ہے، میں غریب پتی پانی پتی ہوں اور مولوی پتی ہوں اور صرف پتی نحو پتی ہوں، لیکن میں نے 3 شادی کی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ خوب کھا رہے پی رہے، سمجھے؟ خوب کھا رہے پی رہے، اللہ آپ کو بیوی نہیں دے گا تو کس کو دے گا؟ عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا۔ ایسی بیویاں آپ کو ملیں گے، مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا، جو بھی آپ کو چاہیے۔ اگر محمد تمہیں طلاق دے دے، نبی کے لیے بیویوں کی کمی نہیں ہے۔ مولوی اگر تمہیں طلاق دے دے، مولوی کے لیے بیویوں کی کمی نہیں ہے۔ یہ ورثۃ الانبیاء، عورتوں کی لائن لگ جائے، آپ کو بیوی نہیں ملے گی۔ آپ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ تو آپ کو مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات یہ چاہیے، یا کالجیات بہیات بے شرمیات یہ چاہیے؟ آپ کو کون سا چاہیے؟ سمجھے؟ مکشوفات کاشفات کچھ بھی نہیں ہے، نہ برقعات نہ شرمات نہ حیات، ایسے باہر۔ آپ کو کون سی چاہیے؟ مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات، بیویوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ کہتے کہاں سے کھاؤ گے؟ کہو منہ سے کھائیں گے۔ کیا کھاؤ گے؟ کہو روٹی کھائیں گے۔ کہاں سے کھائیں گے؟ کہو منہ سے کھائیں گے۔ تم کدھر سے کھاتے ہو؟ دماغ تمہارا خراب ہے خواہ دین کے دشمن، خدا کے دشمن، رسول کے دشمن اور انبیاء کے دشمن، قرآن کے دشمن۔ میں وزارت تعلیم میں جاتا ہوں، سمجھے؟ مولانا خلیل اور مولوی وحید اللہ میرے ساتھ ہے، خدا کی قسم مدرسے میں جو کھانا کھاتے ہیں وہ مزیدار کھاتے ہیں۔ مولوی خلیل سے پتہ کرو، وزارت تعلیم میں جاتے ہیں، دوپہر کو ڈبہ لاتے افسر حضرات، ڈبہ لاتے، اس میں مرغی کی ٹانگ پڑی ہوئی ہے اور پتہ نہیں چپس پڑے ہوئی ہے، کیا کیا، نہ اس میں ذائقہ ہے نہ کچھ ہے۔ خدا کی قسم کئی دفعہ میں نے بس ایسے اٹھایا اس کو رکھ دیا، کوئی نہ ذائقہ ہے نہ کچھ ہے۔ ہمارے دال شریف میں اتنا مزہ ہے کہ نواز شریف میں نہیں۔ ہمارے دال شریف میں اتنا مزہ ہے کہ نواز شریف میں بھی اتنا نہیں۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اس لیے جوان بنو،
مرد بنو، اس لیے جوان بنو اور مرد بنو، اپنے اندر علم پیدا کرو، اپنے اندر اپنے یہ ہے کہ علمی استعداد اور صلاحیت پیدا کرو، بس یہ ہے۔ اللہ آپ کو کھلائے گا، اللہ آپ کو پلائے گا۔ اللہ ٹرمپ کو کھلاتا ہے، نواز شریف کو کھلاتا ہے، زرداری کو کھلاتا ہے، اور امیر المومنین حضرت اقدس مولانا عمران خان علیہ وآلہ اس کو اللہ کھلاتا ہے اور آپ کو نہیں کھلائے گا۔ دیکھیں نا، امیر المومنین والی ریاست مدینہ، والی ریاست مدینہ اس قسم کا آدمی ہے، اس کو جب اللہ کھلا رہا ہے، اور جن لوگوں کا کلمہ بھی درست نہیں ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، باقی آیت کو چھوڑو، لفظ محمد رسول اللہ آخر النبیین ہے، خاتم النبیین ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے طالب علم اولا کے ثانیہ کے قاعدہ بغدادی والے کہیں گے خاتم النبیین، خاتم النبیین کہیں گے آسانی سے، لیکن ہمارا جو اللہ آپ کا بھلا کرے والی ریاست مدینہ ہے، اگر خاتم کی قسم یہ لفظ اس کے منہ سے نکلتا نہیں ہے، خاتم النبیین اس کے منہ سے نہیں نکلتا۔ اس کی وجہ یہ خاتم النبیین پاک جگہ سے نکلے گا، اور اس کا منہ گٹر ہے، پلیت ہے، اللہ پلیت سے اس کو نہیں نکالے گا۔ اس کی وجہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پاک جگہ سے نکلے گا۔ جو منہ پاک ہوگا وہ طلبہ اور علماء، انہی کا منہ پاک ہے، سب کو سبحان اللہ۔ ایسے مزے، میرا گلا بیٹھا ہوا ہے، میرا گلا، ورنہ میں آپ کو قرآن سناتا، آپ کو پتہ چلتا کہ کیا مزہ ہے قرآن کا۔ ہم تو ہنستے بھی ہیں، مذاق بھی کرتے ہیں، اور پھر آدھا گھنٹے کے بعد ایک آیت پڑھ کر کے روتے بھی ہیں ہم۔ جی ہاں، ہمارے ہاں یہ دونوں چیزیں چلتی ہیں۔ اللہ نے اتنا احسان کیا، اتنا احسان کیا، جیسے حضرت مصروف ہے، حضرت تو بڑے آدمی، میں ایک تو طالب علم ہوں، لیکن خدا کی قسم ہمارا سال کس طرح گزر جاتا ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں چلتا۔ قال اللہ وقال رسول، قال اللہ وقال رسول۔ آپ کو اور کیا چاہیے؟ آپ مجھے یہ بتائیں، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا او امرأة يصيبها فهجرته الى ما هاجر اليه، اور المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ آپ کو یہ چاہیے یا آپ کو کیا؟ کتنی پیاری آواز ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو یہ چاہیے یا آپ کو یہ چاہیے؟ بی بی شیرینہ یا وہ گلے رب دواوا، کون سے چاہیے آپ کو؟ بی بی شیرینہ، ہاں، تو بی بی شیرینہ والی آپ کو چاہیے۔ آپ کو کون سے چاہیے؟ دیکھو کیسے یہ اللہ کا دین ہے، یختص برحمتہ من یشاء۔ قرآن بھی رحمت ہے، نبی بھی رحمت ہے، سب کو سبحان اللہ۔ یہ علوم، یہ جو علوم ہے، یہ علوم رحمت ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، یہ من یشاء آپ ہے، یہ من یشاء آپ ہے، اس من کا مصداق آپ ہے۔ مولانا رحیم اللہ ہے، یہ ہمارے اکابرین، مولانا مغفور اللہ صاحب، مولانا دیر بابا صاحب، مولانا ادریس صاحب، یہ ان کے طلبہ، اکوڑا خٹک، یہ سارے، یہ من یشاء ہے۔ اللہ جس کو چاہے نبوت جس کے سر پہ رکھے، یا علوم نبوت، آپ نبی تو نہیں ہے، علوم نبوت آپ کے پاس ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ دیتا ہے تو غریب کو دیتا ہے، نہیں دیتا تو پھر یہ ہے کہ مالدار کو بھی نہیں دیتا، اس کی مرضی ہے۔ محنت کرو گے، خوب محنت، نمازوں کا اہتمام، ذکر و اذکار کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، مطالعہ کا اہتمام، اور درسگاہ کا احترام، مسجد کا احترام، استاد کا احترام، اور درودوں کا اہتمام کریں گے نہیں کریں گے؟ آپ اپنا کام کرو، جو کام آپ کر سکتے وہ آپ کر لو، اور جو اللہ کا کام ہے اللہ اپنا کام خود کرے گا۔ تیرے رزق کا انتظام ہو جائے گا، تیری بیوی کا انتظام ہو جائے گا، تیرے مکان کا بھی انتظام۔ تم لوگ ایسی باتیں کرتے ہو، میں 2 چھوڑ چکا ہوں، 2 طلاق دے چکا ہوں، 3 اس وقت موجود ہے، پھر بھی لوگ کہتے مولوی منظور اور شادی کرو۔ اب ہماری 1 سیٹ ہے، خدا کی قسم لوگ کہتے شادی کرو، شادی کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ اس طرح اللہ آپ کی انتظام کرے گا۔ ہم جس انداز میں کھاتے عزت سے کھاتے ہیں، جس انداز میں کھاتے عزت سے کھاتے ہیں، اور کھاتے تو رحیم اللہ کے ساتھ کھاتے ہیں، کھاتے تو پیر فیروز شاہ کے ساتھ کھاتے ہیں، اور جو کھاتے ہیں وہ کتوں کے ساتھ کھاتے ہیں۔ کتے کو آپ کہتے کلب، لیکن یہ انگریز لوگ اس کو کہتے ڈاک۔
تو ڈاک جو ہے نا یہ آپ کے اللہ کو بلا کرے وزیر اعظم صاحب نے کتے رکھے. اس کی تصویر دیکھو, اس کی تصویر دیکھو, وزیروں کے کتے کے ساتھ ہاتھ ملے. تو ادھر اٹھ جا. اب ہمارا مزہ یہ ہے جی, دیکھا سمجھے, یہ کیا ہے محمد کا بلبل ہے یہ ہے جی. دیکھو اب آگے جائے تصویر, کتنا مزہ آئے گا. آسمان بھی کہے گا کہ واہ نعم الصاحب و نعم المصحوب. بولو کیا گئے, آسمان بھی کہے گا, زمین بھی کہے گی, مسجد بھی کہے گی نعم الصاحب و نعم المصحوب, نعم التلمیذ و نعم الاستاذ, یا نعم التلمیذ و حبذا علی الاستاذ. اب مزہ آئے گا نہیں آئے گا. اور یہاں پر کیا ہے, بیس الکتا و بیس الوزیر اعظم. بولو یہاں کیا ہے, ہاں ملنگو کیا ہے, لعن الکلب و لعن صاحب الکلب, لعن الکلب و لعن سمجھتے ہو نا, لعن یلعنو, سمجھے, لعن الکلب و لعن صاحب الکلب, بیس الکلب و بیس صاحب الکلب. یہاں حبذ التلمیذ و حبذ الاستاذ, نعم الصاحب و نعم المصحوب. لہذا رضینا باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیہ. رضینا باللہ, بولو رضینا باللہ